نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہو رہا ہے۔ آمد ماہ رمضان کے حوالے سے استقبال رمضان المبارک کے موضوع پر ZMC نیوز کی طرف سے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو ہر سال پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، ZMC نیوز کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور پورا ماہ وہ اس کا انعقاد کرتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ رمضان مبارک بڑی عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہم دنیاوی مصروفیات میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ رمضان المبارک کی ان برکتوں اور رحمتوں بری گھڑیوں کو صحیح طرح سے اپنے فائدے کے لیے اللہ کے حضور مستفید ہونے کے لیے استعمال نہیں کر پا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شعبان المعظم کے آخری دن رمضان المبارک سے ایک دن پہلے رمضان المبارک کی عظمتوں، برکتوں اور انعامات سے متعارف کروایا کرتے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارا جو دنیاوی رواج ہے اس میں ہمارا یہ طریقہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ہماری نظر میں کمزور آدمی ہے، جو معاشرے کے حوالے سے کمزور ہے، جسے آپ غریب کہتے ہیں، وہ اگر کوئی بات کرے تو ہم اس کی بات کو عام طور پر ریفیوز کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن سامعین و ناظرین، اگر کوئی معاشرے میں معزز آدمی جسے ہم معزز سمجھتے ہیں اور عزت دار شہری جسے ہم سمجھتے ہیں، اگر وہ کوئی بات کرے تو ہم اسے بڑی ہی اہمیت دیتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ میں آپ کو اس بارگاہ میں نہ لے جاؤں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ رتبہ رکھتی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی شان رکھتے ہیں، جن کی زبان پر خالق ارض و سما کلام کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس ذات کریمہ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا فرما کے رمضان المبارک کا تعارف کروایا۔ آپ دیکھیں جیسی شخصیت ہے ویسا آپ تعارف کروا رہے ہیں۔ جن کی زبان ترجمان سے اللہ کلام کرتا ہے، ہمیں ان پر یقین کیوں نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی جتنی برکتیں ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، علم ہو جائے، تو میری امت اس بات کی تمنا کرے کہ پورا سال روزے ہوں، یعنی پورا سال رمضان المبارک ہو۔ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے اور اتنی برکتیں اس رمضان المبارک میں اور اس مہینے میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمانی ہوتی ہیں۔ سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں رمضان کے ملنے کی دعا کیا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ
ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ تو سامعین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے رمضان المبارک کے ملنے کی دعا کیا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مانگتے کہ اے اللہ ہماری عمر اتنی دراز کر دے کہ ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو جائے۔ ہمارے اسلاف نے بھی یہ طریقہ اپنایا، اور صحابہ کرام تابعین میں یہ رواج تھا کہ وہ رمضان المبارک سے 6 ماہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 6 ماہ پہلے رمضان المبارک کے ملنے کی رب سے دعائیں مانگا کرتے۔ اور پھر علماء نے بیان کیا ہے کہ جب رمضان المبارک ان کو نصیب ہو جاتا تو پھر اس کے بعد 6 ماہ تک رمضان المبارک میں کی گئی دعائیں، اس میں کی گئی عبادتیں، جتنی بھی انہوں نے ریاضتیں کی ہوتی ان کے لیے، ان کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگا کرتے۔ تو سامعین و ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی جس کے دل میں قدر ہو، قیمت ہو، جو اس کے بارے میں جانتا ہو، جو اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہو، اور جو اللہ کی بارگاہ سے اس ماہ میں ملنے والی عظمتوں کا خواہش مند ہو، وہ رمضان المبارک کی ضرور قدر کرے گا۔ سامعین و ناظرین، اس میں آخری بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے بارے میں خود تعارف کروایا کرتے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو وہ مہینہ طلوع ہو رہا ہے جو تمہارے اوپر اپنی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس کا قیام اللہ تعالیٰ نے ثواب بنایا ہے اور جس کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ جو بندہ اس میں نیکی کے ذریعے سے اللہ کریم کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہے گا، وہ ایسے ہی اس کو اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملے گا جیسے عام دنوں میں فرض ادا کرتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان شریف میں فرض ادا کرتا ہے وہ عام دنوں میں 70 فرضوں کے برابر اللہ کی بارگاہ سے ثواب پائے گا۔ جو کوئی بندہ کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی کو سیر ہو کے تو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو سیر کروائیں یا اس کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، یہ ثواب تو اس بات پر ہے کہ اگر کوئی کسی کا پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروائے یا دودھ کے گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروائے یا ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروائے تو یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں آخری بات بیان فرمائی، فرمایا یہ رمضان المبارک اتنی عظمتوں والا ہے کہ اس کا پہلا جو عشرہ ہے، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ۔ پہلا عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت اور بخشش والا ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے رمضان مبارک کا تعارف کروایا کرتے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کروایا کرتے، جتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے تیاری کی ترغیب دلایا کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ پر عمل کرتے ہوئے کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کریں، اور اپنے گھر والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب پر ترغیب دلاتے ہوئے رمضان شریف کا تعارف کروائیں۔ رمضان میں ان کو اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں سے مستفید ہونے کے لیے ترغیب دلائیں، جہاں پر بیٹھیں وہاں پر یہ بات کریں، جس ماحول میں جائیں رمضان المبارک کا تعارف کروائیں، کیونکہ ہم مادی ضروریات میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کی قدر و قیمت سے صرف نظر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہماری رمضان المبارک
کی ہوئی عبادت، ریاضت اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہم خواہش رکھتے ہیں کہ مالک کائنات رمضان المبارک کی ہمیں رحمتوں سے مستفید فرما، مالا مال فرما، اللہ تعالی ہماری اس خواہش کو بھی پورا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔